مجھے نہیں معلوم کب ہمارے بڑوں نے میری منگنی منظور سے کر دی۔ میں اس وقت بہت چھوٹی تھی۔ اتنا یاد ہے کہ کچھ رشتہ دار عورتیں آئی تھیں اور مجھے ماں نے نہلا دھلا کر نئے کپڑے پہنائے تھے۔ وہ عورتیں مٹھائی لائی تھیں اور میں مٹھائی کے ٹوکرے کو دیکھ کر خوش ہوئی تھی کہ اب ڈھیر ساری مٹھائی کھانے کو ملے گی۔ منظور امی کے کزن کا بیٹا تھا، اکثر ہمارے گھر آتا تھا۔ اسے دیکھ کر انجانی سی خوشی ہوتی تھی۔ وہ ماں سے باتیں کرتے ہوئے مجھے کن اکھیوں سے دیکھا کرتا تھا۔ میں سوچتی کہ میرا منگیتر کتنا خوبصورت ہے۔ ایسا حسین ساتھی تو خوش نصیب لڑکیوں کو ملتا ہے۔ وقت گزرتا رہا۔ منظور نے FSC کر لیا اور آگے پڑھنے شہر چلا گیا۔ 4 سال بعد کورس کر کے واپس آیا تو اسے ملازمت مل چکی تھی۔ وہ دن بھی آ گیا جس کا مجھے اور منظور کو شدت سے انتظار تھا۔ ہماری شادی ہونے جا رہی تھی۔ ہم بہت مسرور تھے کیونکہ جس طرح میں اسے چاہتی تھی وہ بھی مجھے پسند کرتا تھا۔ یہ خوشی تقدیر میں نہ تھی۔ شادی سے چند روز قبل جب معاملات طے ہونے لگے تو نکاح کی کچھ شرائط پر جھگڑا ہو گیا۔ منظور کے والدین جہیز تو چاہتے تھے لیکن حق مہر کی رقم بہت کم لکھوا رہے تھے، جبکہ میرے والد نے یہ شرط رکھی کہ بے شک حق مہر کم رکھا جائے لیکن میں اپنی بیٹی کی مستقبل کا تحفظ چاہتا ہوں۔ اس کے لیے لڑکے والوں کو 5 مرلے کا پلاٹ میری بچی کے نام کرنا ہوگا، تبھی نکاح ہوگا۔ اس بات کو منظور کے والد نے نامنظور کر دیا، جس پر والد صاحب نے رشتہ توڑنے کی دھمکی دی۔ انہوں نے اسے اپنی اہانت سمجھا اور وہ سچ مچ رشتہ توڑ کر چلے گئے۔ سب سے زیادہ صدمہ مجھے اور منظور کو ہوا کیونکہ ہم سب سے زیادہ متاثر ہوئے تھے۔ میں کئی دنوں تک روتی رہی تھی۔ کھانا پینا ترک ہو گیا۔ آخر کار حقیقت سے سمجھوتا کرنا پڑا۔ منظور بھی دل برداشتہ ہو کر ملازمت پر چلا گیا، مگر منگنی ختم ہوئے 6 ماہ ہوئے تھے کہ میرے لیے ایک خوشحال گھرانے سے رشتہ آ گیا۔ یہ رشتہ والد صاحب کے دوست کے تواسط سے آیا تھا۔ انکل ظفر نے عباس مسعود کی بہت تعریفیں کیں اور باور کرایا کہ خاندان بھی اچھا ہے۔ یوں میری شادی مسعود سے طے ہو گئی۔ اس دن میں جتنی تکلیف سے گزری تھی بتا نہیں سکتی، کیونکہ منظور کے ساتھ 14 برس تک منگنی رہی تھی۔ بچپن سے اس حسین رشتے سے وابستہ تھی۔ وہ میرے خیالوں میں بس چکا تھا۔ سوچتی تھی کہ جانے کیوں ہمارے بزرگ بچپن میں رشتہ طے کر دیتے ہیں، جبکہ آنے والے وقت کا پتہ نہیں ہوتا۔ صدمہ بچوں کو سہنا پڑتا ہے۔ بہرحال خدا کو یہی منظور تھا، ورنہ عین وقت پر برسوں کا رشتہ کیوں ٹوٹتا۔ مسعود سے شادی ہو گئی، میں بیاہ کر ان کے گھر آ گئی۔ انکل ظفر نے صحیح کہا تھا، واقعی یہ لوگ بہت اچھے اور خاندانی تھے۔ روپے پیسے کی بھی کمی نہ تھی، لیکن دل خستہ کو جو صدمہ لگا تھا وہ جلد بھولنے والا نہ تھا۔ میں روز اول سے اپنے خاوند سے اکھڑی اکھڑی رہنے لگی۔ شوہر نے ہی نہیں، ساس نندوں نے بھی بہت پیار دیا، مگر میں اپنا غم نہ بھلا سکی۔ شادی کے 8 برس روتے دھوتے گزر گئے، مگر میری گود ہری نہ ہو سکی۔ اولاد ہو جاتی تو شاید شوہر اور گھر سے دل لگا لیتی۔ مسعود نے بھی میری بیزاری کو محسوس کر لیا، کیونکہ اس کے حسن سلوک کے باوجود بات بات پر میں ان سے الجھتی اور جھگڑے کا جواز بنا کر میں کے آ بیٹھتی تھی۔ امی ہی نہیں، ساس، نندیں، سسر، دیور سبھی سمجھاتے تھے۔ کسی کی بات کا دل پر اثر نہ ہوتا بلکہ اور چڑھ جاتی۔ میں اقرار کرتی ہوں کہ جس قدر مجھ سے مسعود پیار کرتے تھے شاید ہی کسی خاوند نے اپنی بیوی سے کیا ہوگا، مگر میں ان کی محبت اور چاہت کا جواب محبت سے نہ دے سکی۔ بالآخر ایک روز معمولی سی بات پر جب میرے منہ سے یہ الفاظ ادا ہوئے کہ مجھے آزاد کر دو، میں تمہارے ساتھ خوش نہیں رہ سکتی، تو مسعود صدمے سے نڈھال ہو گیا۔ فریہ، اگر تم واقعی میرے ساتھ ناخوش ہو اور آزاد ہونا چاہتی ہو تو میں تمہیں آزاد کرتا ہوں تاکہ تمہاری خوشی پوری ہو جائے۔ یوں ہمارے درمیان طلاق ہو گئی اور میں والدین کے گھر آ گئی۔ والد صاحب اس وقت حیات تھے۔ والدہ نے مجھے بہت برا بھلا کہا تو میں نے جواب دیا کہ یہ سب آپ لوگوں کی ہی وجہ سے ہوا ہے، کیونکہ آپ نے میری منگنی بچپن میں کر کے میرے خیالات کو اسیڈ کیا اور پھر عین شادی سے ہفتہ پہلے رشتہ توڑ کر میرا دل زخمی کر ڈالا۔ والدہ کو میرے دکھ کا احساس تھا، لیکن اب کچھ نہ کر سکتی تھیں، کیونکہ وہ وقت تو ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ جس طرح تیر کمان سے نکلتا ہے تو واپس نہیں آتا۔ منظور کی شادی اس کی چاچا زاد سریا سے ہو گئی۔ ہماری راہیں علیحدہ ہو چکی تھیں۔ سچ تو یہ ہے کہ میں نے اس خیال سے مسعود سے آزاد ہونے کی خواہش کا اظہار نہیں کیا تھا کہ منظور سے ملوں گی، اس سے شادی کروں گی۔ اس کے ساتھ شادی کی خواہش باقی رہی تھی اور نہ کسی اور سے۔
جو قسمت میں لکھا تھا ہو گیا، لیکن یہ معلوم نہ تھا کہ ایک بار پھر قدرت مجھے منظور سے ملا دے گی۔ ایک روز جبکہ میں بخار میں تپ رہی تھی، والدہ نے کہا کہ سڑک پار ہسپتال ہے، جا کے ڈاکٹر سے دوا لے آؤ۔ وہ کمر کے درد سے چارپائی پر پڑی تھیں اور ہل جل نہیں سکتی تھیں۔ ناچار میں اکیلی ڈاکٹر کے کلینک گئی اور وہاں بیٹھ کر اپنی باری کا انتظار کرنے لگی۔ اچانک ہی کسی نے مجھے پکارا۔ اوپر دیکھا تو منظور تھا۔ پوچھا خیریت تو ہے، یہاں کیسے بیٹھی ہو؟ بخار ہے، دوا لینے آئی ہوں۔ وہ میرے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ گیا اور باتیں شروع کر دیں۔ اس نے کہا کہ جیسے تمہیں صدمہ ہوا تھا ویسا ہی مجھے بھی ہوا تھا۔ ابھی تک تم کو بھلا نہیں پایا۔ تمہاری خاطر تمہارے گھر آیا کرتا تھا۔ ہمارے دلوں میں بچپن سے یہ خیال ڈالا گیا کہ ہم منگیتر ہیں، ہماری شادی ہوگی، اور پھر میرے اور تمہارے باپ نے آپس میں جھگڑا کر کے انا کا مسئلہ بنا لیا۔ جو بیت گئی سو بیت گئی۔ اب تم اپنی بیوی بچوں میں خوش ہو، مگر میں تو اجڑ گئی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ منصور کو میرے حالات سن کر بہت دکھ ہوا۔ اس نے کہا کہ میں تم سے شادی کرنے کا آرزو مند ہوں۔ اگر تمہیں منظور ہو تو ہم کورٹ میرج کر سکتے ہیں، مگر یہ شادی فی الحال راز رکھنا ہوگی، کیونکہ میری بیوی سریا کو جانتی ہو، وہ بہت تیز مزاج کی ہے، جبکہ میری 4 بیٹیاں ہیں۔ اگر اسے خبر ہو گئی تو طلاق لینے سے بھی نہیں چونکے گی۔ تب میری بچیوں کا کیا ہوگا؟ مجھے بھی سہارا چاہیے تھا۔ میں اس کی مجبوری سمجھ گئی۔ میں نے کہا کہ ابو کو خدا سلامت رکھے، لیکن ان کے بعد میرا کیا ہوگا؟ میں اس بارے میں سوچوں گی۔ میں نے کافی سوچا، دل نے منظور کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ میں نے اس کی پیشکش قبول کر لی، کیونکہ مسعود سے طلاق کے بعد بہت پریشان تھی۔ ماں باپ بھی مجھے ہی اس امر کا دوشی ٹھہراتے تھے۔ اس روز کے بعد 3 بار ہم ملے اور پھر ہم نے خفیہ شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ میری عدت کو گزرے ہفتہ ہوا تھا۔ میں نے منظور کے ہمراہ جا کر کورٹ میرج کر لی۔ اس واقعے کا آخری دم تک والد صاحب کو علم نہ ہوا، کیونکہ وہ 4 ماہ بعد اللہ کو پیارے ہو گئے۔ والد صاحب کا ڈر تھا کہ وہ اس شادی پر سب سے زیادہ غمزدہ ہوں گے اور اپنی اہانت محسوس کریں گے۔ میں نے منظور سے کہا کہ اب تم میری والدہ کو بتا دو کہ ہم نے شادی کر لی ہے، وہ خود رشتہ داروں کو سمجھا لیں گی اور معاملات کو سنبھال لیں گی۔ اس طرح کم از کم مجھے چھپ کر تم سے نہیں ملنا پڑے گا۔ میرے پاس یہ گھر خالی پڑا ہے اور ہم اپنے ہی گھر میں سکون سے مل لیتے ہیں۔ منظور کہنے لگا، تم کو اس راز کو افشا کرنے کی کیا جلدی ہے؟ میں ایک اہم ڈیوٹی پر جا رہا ہوں، واپس آ کر سوچتا ہوں یہ مسئلہ کیسے حل کرنا ہے تاکہ میری بیوی بچے اور سسرال متاثر نہ ہو۔ میں نے منظور کا کہا مان لیا اور وہ اپنی کمپنی کی طرف سے بیرون ملک چلا گیا۔ امید تھی کہ وہ جلد لوٹ آئے گا، مگر اس کا اپنے گھر والوں سے بھی رابطہ منقطع ہو گیا۔ سب کو تشویش تھی اور میں سب سے زیادہ پریشان تھی۔ پاؤں بھاری ہو چکا تھا اور میں نے منظور سے شادی کو ابھی تک راز میں رکھا ہوا تھا، جبکہ منظور ایسے وقت میں بیرون ملک چلا گیا تھا جہاں پہ پہلے ہی حالات بہت خراب تھے اور جنگ چھڑی ہوئی تھی۔ اب بچے کی پیدائش کے دن قریب آ رہے تھے اور میں سخت پریشان تھی۔ ماں نے میری پریشانی کو بھانپ لیا، سوالات کیے تو میں نے انہیں بتا دیا کہ منظور سے کورٹ میرج کی ہے۔ اس شادی کو میں نے ابو کے ڈر اور منظور نے اپنے سسرالی رشتہ داروں کے خوف سے راز رکھا تھا۔ ہم سمجھ رہے تھے کہ بہت جلد حالات سازگار ہو جائیں گے تو سب کو بتا دیں گے۔ دیکھیں، منظور کے لاپتہ ہو جانے سے اب میں بہت مصیبت میں آ چکی ہوں۔ والدہ نے سر پکڑ لیا، بولی اتنا بڑا قدم اٹھانے سے پہلے مجھ سے تو پوچھ لیا ہوتا۔ اب تم ہی نہیں میں بھی مصیبت میں ہوں۔ یہ راز کب تک راز رہے گا، جبکہ رسوائی ہمارے در پر دستک دینے والی ہے۔ انہوں نے اسی وقت سواری منگوائی اور منصور کے ہاں چلی گئیں۔ وہاں بھی اس کی گمشدگی کی وجہ سے سب پریشان تھے۔ اس کی بیوی روتی تھی کہ جس ملک میں جنگ ہو رہی تھی وہاں منظور کو ڈیوٹی کی خاطر بھیجا گیا۔ اس کے کچھ دوستوں سے پتہ کرایا ہے، وہ یہی کہتے ہیں کہ جنگ میں کام آ گیا ہے۔ والدہ کے ہوش اڑ گئے۔ انہوں نے گھر آ کر مجھے لعنت ملامت کی۔ کچھ نہ سوچا تو ماں نے میرے پہلے شوہر کو فون کر دیا کہ مسعود جلدی آؤ، میں مصیبت میں ہوں اور تمہارے سوا کسی سے حال نہیں کہہ سکتی۔ اس نے کہا کہ خالہ پریشان نہ ہوں، آپ کی بیٹی سے رشتہ ٹوٹا ہے، آپ سے نہیں۔ میں فوراً پہنچ رہا ہوں۔ واقعی مسعود 1 گھنٹے میں آ پہنچے۔ امی نے اپنے سابقہ داماد کو ڈرائنگ روم میں بٹھایا اور کہا، بیٹا جو کہوں اس کا برا مت ماننا، مدد نہ کر سکو تو بھی میرا تم سے کوئی گلہ نہیں ہوگا۔ پھر امی نے تمام صورتحال سے مسعود کو آگاہ کیا اور درخواست کی کہ منظور تو اس کے گھر والوں کے مطابق جنگ میں کام آنے کی وجہ سے گیا ہے، جبکہ فریہ کی شادی ابھی تک راز ہے۔
اگر تم میری خاطر اس کے بچے کو اپنی ولدیت دے دو تو خاندان اور برادری میں ہم منہ دکھانے لائق رہ جائیں گے۔ بے شک تم اس بچے کو مت اپنانا۔ مسعود نے کچھ دیر سوچا، اسے مجھ سے ابھی بھی محبت تھی، وہ میری رسوائی نہ چاہتا تھا، لہٰذا اس نے حامی بھر لی اور کہا، آپ کی بیٹی سے کوئی واسطہ نہ ہوگا لیکن آپ کے نواسے سے رہے گا۔ یہ ایک انہونی بات تھی مگر ہو گئی۔ گھر جا کر مسعود نے بتا دیا کہ جب فریہ کو میں نے طلاق دی اس کا پاؤں بھاری تھا، جس کا ہم دونوں کو علم نہ تھا، لیکن اب خالہ جی نے بلا کر بتایا ہے۔ منظور کی والدہ نے کہا کہ اگر وہ ہمارا خون ہے تو ہم ضرور اس کے وارث بنیں گے۔ تم فریہ کی ماں سے کہو بے فکر ہو جائیں، بچے کا خرچہ بھی ہم دیں گے، اگر وہ ہمیں بچے سے ملنے کے لیے نہ روکیں تو۔ وہ نہیں روکیں گی، مسعود نے گھر والوں کو یقین دلایا، کیونکہ اس نے ابھی دوسری شادی نہیں کی تھی اور میری طلاق کے وقت وہ سخت پریشان تھا۔ اس کے والدین اور گھر والے تو 8 برس تک ہماری اولاد کی آرزو میں تڑپتے رہے تھے۔ اس نے یہ راز اپنے گھر والوں سے چھپا لیا کہ میں کسی اور سے کورٹ میرج کر چکی ہوں۔ میرے گھر ایک بیٹے نے جنم لیا جس کا اصل باپ لاپتہ تھا اور سوتیلا باپ اس کا وارث بن گیا، صرف میرے سر پر عزت کا سائبان ڈالنے اور مجھے رسوائی سے بچانے کے لیے، کیونکہ میں پہلے بھی اس کی عزت رہ چکی تھی۔ مجھے منظور کے شہید ہو جانے کا شدید غم تھا، جس نے کہا تھا کہ حوصلہ رکھنا، میں جلد لوٹ آؤں گا۔ جانے وہ کس گھڑی گھر سے نکلا تھا کہ دیار غیر میں دشمنوں کے ہاتھوں جان ہار گیا۔ اس کے ایک ساتھی نے اس کے گھر والوں کو اس کی وفات کی اطلاع دے دی تھی۔ میں ہر روز ریڈیو اور اخبار میں شہید ہونے والوں کے نام سنتی تھی اور روتی تھی، سوچتی کاش منظور کے جانے سے پہلے ہم اپنی شادی کے بارے میں سب کو بتا دیتے تو آج میری اولاد اپنے حقیقی باپ کے نام سے محروم نہ ہوتی۔ میں شروع سے ہی بزدل تھی، شاید اسی باعث اس کا کہا مانتی رہی اور دوسری شادی کو راز رکھا۔ شادی کے کاغذات بھی منظور کے پاس تھے، جانے اس نے کہاں رکھے تھے۔ مسعود سے طلاق اور منظور سے نکاح ثانی میں وقفہ بہت کم تھا، تبھی یہ بات چھپ گئی۔ پھر اس کو جنم دینے کے بعد میں نے نہیں بلکہ ماں نے یہ مشہور کر دیا کہ میری بیٹی نے مسعود سے طلاق کے بعد اس کے بچے کو جنم دیا ہے، اور بچے کے ددیال میں مٹھائی بھی بھجوائی تو میرے سابقہ ساس سسر بچے کو دیکھنے آ گئے، کچھ رقم بھی سے دے گئے۔ کسی کو ہم نے ہوا نہ لگنے دی کہ میری دوسری شادی منظور سے ہوئی تھی۔ میرے بیٹے کا جنم ایک نرس کے گھر پر ہوا جسے امی نے منہ بولی بیٹی بنایا ہوا تھا، لہٰذا تاریخ پیدائش میں 3-4 ماہ کا رد و بدل بھی ہو گیا۔ مسعود کی برادری میں فیروز کو اس کا بیٹا تسلیم کر لیا گیا، کیونکہ خود مسعود نے اپنے منہ سے یہ بات کہی تھی۔ ان کی ماں نے مجھ سے لکھوا لیا کہ جب یہ بچہ بڑا ہوگا تم اسے ہمارے حوالے کر دو گی، مرتا کیا نہ کرتا۔ اس وقت میں نے اور امی نے ان کی یہ بات مان لی کہ ہاں ہم بچہ 11 سال کے بعد آپ کو دے دیں گے۔ یوں فیروز کے نام کے ساتھ اس کے باپ کے نام کے آگے مسعود کا نام درج ہو گیا، جبکہ ان کی کوئی اولاد ہی نہ تھی۔ اس کارروائی کے بعد مسعود کو سعودی عربیہ میں ایک کمپنی میں ملازمت مل گئی تو وہ وہاں چلے گئے۔ طلاق کی کارروائی دوبارہ برقرار رکھی گئی کیونکہ اب مسعود مجھے پھر سے اپنانے پر راضی نہ تھے۔ 2 سال گزر گئے، سب کو یقین ہو گیا کہ منظور جنگ کی بھیڑ چڑھ گئے ہیں، لیکن ایک دن جب کہ میں پڑھانے جا رہی تھی منظور اچانک آ گئے۔ میں انہیں زندہ دیکھ کر حیران تھی، خوش بھی تھی مگر خوفزدہ بھی کہ بچے کے بارے میں کیا حکمت عملی اپناؤں گی، جبکہ مسعود اور اس کے گھر والے اس کو اپنا مان چکے تھے۔ میں نے منظور پر تمام صورتحال واضح کر دی اور گلہ بھی کیا کہ آپ نے شادی کو راز میں رکھنے پر مجھے سختی سے مجبور کیا تھا، اگر آپ ایسا نہ کرتے تو میری والدہ مسعود کے سامنے التجا کر کے انہیں مدد کے لیے نہ کہتیں۔ اب آپ ان لوگوں سے یہ کہیں گے کہ یہ آپ کا وارث نہیں ہے بلکہ مسعود کا نور نظر ہے۔ منصور نے بتایا کہ میں جنگ کا ایندھن نہیں بنا تھا بلکہ مجھے دشمن نے قید کر لیا تھا۔ اب کسی طور جنگی قیدیوں میں سے کچھ کو رہائی ملی، وہاں ہمیں لکھنے یا گھر والوں سے رابطہ کرنے کی سہولت نہ تھی، اور میرے جس دوست نے میرے گھر والوں کو وفات کی اطلاع دی تھی اسے کسی نے غلط بتایا تھا کہ میں جنگ میں کام آ گیا ہوں، حالانکہ میں زخمی ہوا تھا۔ زندگی تھی کہ بچ گیا۔ منظور کی ابھی بھی وہی کیفیت تھی کہ وہ پہلی بیوی اور بچوں پر ہرگز اس امر کو آشکار کرنا نہیں چاہتا کہ میری اور اس کی شادی کی بات عام ہو۔ امی کو بھی اس نے منا لیا کہ مناسب موقع آ جانے دیجیے ورنہ یہ لوگ مجھ پر دباؤ ڈال کر فریہ کی طلاق کروا دیں گے۔ فیروز کے بارے میں اسے پریشانی تو ہوئی، پھر جانے کیا سوچ کر خاموش ہو گیا، کیونکہ اس کے غیر حقیقی ددیال والے اس کے ساتھ پیار کرتے تھے۔ اسے ہفتے میں 1-2 دن کے لیے میری سابقہ ساس گھر لے جاتی تھیں۔
بچہ ان سے بہت مانوس تھا۔ منظور کا خیال تھا کہ اتنے سال بعد بچے کی ولدیت کا دعوے دار ہوا یا اس کا نام تبدیل کرایا تب بھی رسوائی ہوگی۔ لوگ بچے کو بھی احسن نظروں سے نہ دیکھیں گے کیونکہ ہماری شادی ابھی تک تسلیم شدہ نہ تھی۔ راز راز ہی رہ گیا۔ منصور نے برادری میں اپنی کورٹ میرج کا ذکر نہ کیا۔ اب فیروز اسکول جانے لگا تھا۔ مسعود بھی سعودی عربیہ سے لوٹ آئے۔ وہ کافی کچھ کما کر لائے تھے۔ ان کی والدہ کا اصرار بڑھنے لگا کہ پوتا معاہدے کی روح سے اب ان کے حوالے ہونا چاہیے۔ فیروز انہی لوگوں کو اپنا سب کچھ سمجھتا تھا جو اسے پیار، محبت، کھلونے اور تحفے لے کر دیتے تھے۔ وہ مجھ سے زیادہ انہیں چاہتا تھا۔ مسعود کی والدہ، والد، اس کی بہنیں، بھائی سبھی کی آنکھوں کا تارا بن چکا تھا۔ میں منع کرتی کہ اب زیادہ ادھر جانے کی ضد مت کرو تو وہ جھگڑ پڑتا کہ ماں کیوں نہ جاؤں، خون کا رشتہ ہے۔ مسعود تو بہت عرصے ملک سے باہر رہے تھے۔ واپس آ گئے تو انہوں نے بھی فیروز سے محبت بھرا سلوک کا اظہار کیا اور اس پر ظاہر نہیں ہونے دیا کہ وہ ان کا بیٹا نہیں ہے۔ لیکن عجب بات یہ ہوئی کہ جب فیروز 12 سال کا ہو گیا تو منظور کی پہلی بیوی قضائے الہی سے وفات پا گئی۔ اب منظور نے کہا کہ میں اپنی اور تمہاری شادی کا راز کھولتا ہوں اور تمہیں اپنے گھر لے جاتا ہوں کیونکہ میری بچیوں کو ماں کی ضرورت ہے، اور میں اب مسعود سے بھی اپنا بچہ واپس لے لوں گا۔ لیکن بچے کا کیا ہوگا؟ میرے بیٹے کو بہت صدمہ ہوگا اور وہ تمہیں ہرگز قبول نہ کرے گا۔ ابھی تو تم اس کے بن کر سامنے آتے ہو اور وہ تمہیں اپنا ٹیچر ہی سمجھتا ہے۔ جب ایسی بات کہو گے تو صدمے میں آ جائے گا۔ ممکن ہے تم سے نفرت کرنے لگے اور گھر میں تمہارا آنا بھی برداشت نہ کرے۔ اب تم ٹیوشن پڑھانے کے بہانے آتے ہو اور اکثر اس کے سو جانے کے بعد رہ بھی جاتے ہو۔ پھر یہ مسئلہ فساد بنے گا کیونکہ وہ مسعود اور ان کے گھر والوں کے پاس جانے سے رکنے والا نہیں ہے۔ منظور نے میری بات نہ مانی اور ایک روز مسعود نے خود رابطہ کر لیا۔ اس سے ملے اور خوب روئے۔ میرا اور تمہارا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ میں نے فریہ کو طلاق دی۔ اس نے پھر تم سے شادی کی۔ میں خالہ کو روتا نہ دیکھ سکا اور تمہیں مرحوم سمجھ کر اس بچے کی سرپرستی قبول کر لی۔ اب معاملہ فیروز کا ہے۔ میں اسے صدمے سے دوچار نہیں کرنا چاہتا اور نہ ہی اپنے والدین کو جو اسے اپنا وارث، اپنا سب کچھ سمجھتے ہیں۔ اتنی تکلیف ہے تو لکھوا دو بچے کے نام کے آگے اپنا نام۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں کیونکہ کورٹ میرج کے پیپرز تمہارے پاس ہیں۔ تمہارے دعوے کو کون جھٹلا سکتا ہے؟ مسعود کچھ سوچ کر مجھے کہنے لگے کہ بیٹے کو ہم انہی کے پاس رہنے دیتے ہیں۔ مسعود نیک شخص ہے مگر اس کے ماں باپ، بہن بھائی ضرور مسئلہ کھڑا کریں گے۔ تب بھی ہماری اور ہمارے بچے کی خواری ہوگی، لہٰذا فیروز کو صدمہ نہیں پہنچانا چاہیے۔ سعودیہ سے آ جانے کے بعد اس کے والدین فیروز کو لے جانے کا تقاضا کرنے لگے۔ مجبور ہو کر میں نے اسے ان لوگوں کو لے جانے دیا کہ خود فیروز یہی چاہتا تھا۔ بیٹے کی جدائی مجھے شوق گزرنے لگی اور منظور نے بھی مجھ سے نکاح کا راز کھول دیا۔ مسعود کے والدین نے فیروز کو ہمارے گھر آنے سے روک دیا۔ میں بیٹے کی جدائی برداشت کر لیتی لیکن فیروز کو کبھی صدمہ نہ پہنچاتی۔ اسے اس عورت نے ایک روز بتا دیا کہ جس کے گھر اس کا جنم ہوا تھا کہ تم مسعود کے بیٹے نہیں بلکہ منظور کے بیٹے ہو، جسے تم اپنا ٹیوٹر سمجھتے ہو اور ٹیوشن پڑھتے ہو۔ یہ خوفناک بات سن کر میرے بچے کا رنگ فک ہو گیا۔ تمہاری ماں نہ جانے کیوں اخلاق کی جرات سے کام نہیں لیتی اور اپنی جھوٹی عزت بچانے کی خاطر تمہیں سگے باپ کی شفقت اور وراثت سے محروم کر رکھا ہے۔ یہ انکشاف نہ تھا، میرے معصوم بچے پر اس شفاق عورت نے بم گرایا تھا۔ وہ ذہنی طور پر بہت زیادہ ڈسٹرب ہو گیا۔ ادھر اب میں منظور کے گھر آباد ہونے پر مجبور تھی کہ اس نے برادری والوں کو اپنے اور میرے نکاح سے باخبر کر دیا تھا۔ میری جو دلی کیفیت اپنے بیٹے کو روتے دیکھ کر ہوئی وہ بیان سے باہر ہے۔ وہ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو گیا تھا۔ میرا جی چاہتا تھا کہ میں اسے معافی مانگوں، اسے گلے سے لگاؤں، مگر وہ مجھے پرے دھکیل دیتا۔ اس نے کہا میرا قصور کیا ہے کہ اب جا کر اپنے سوتیلے باپ اور باپ دادا دادی سے یہ کہوں کہ میں تمہارا کچھ نہیں۔ 12-13 سال کے اس پیار کو کیسے بھلا دوں جو انہوں نے مجھے اپنی اولاد سمجھ کر دیا۔ فیروز مجھے چھوڑ کر دوبارہ مسعود کے گھر چلا گیا مگر وہاں بھی اسے چین نہ ملا، وہ بیمار پڑ گیا۔ بالآخر اس نے فیصلہ کیا کہ مسعود کا بیٹا ہی بن کر رہے گا اور جن لوگوں نے محبت دی، جن کو دادا دادی، پھپھو تایا چاچا کے رشتوں سے پکارتا ہے، ان کی محبت نہیں ٹھکرائے گا۔ پھر اس نے مجھے فون کر کے آگاہ کیا کہ وہ اب کبھی میرے پاس نہیں آئے گا، میں اسے بھلا دوں۔ اس نے کہا جس شخص نے اتنے سال جدائی میں گزار دیے اسے کہو کہ اب بھی مجھ سے دور رہے کیونکہ میں پاپا یعنی مسعود اور ان کے گھر والوں کو نہیں چھوڑنا چاہتا جو مجھے اپنا کہہ کر سینے سے لگاتے ہیں۔ بالآخر میں نے اور منصور نے مسعود اور ان کے گھر والوں کے احسان کا بدلہ انہیں اپنا بیٹا دے کر اتار دیا۔
کیونکہ فیروز کی خوشی اسی میں تھی۔ اس نے مجھ سے ملنا ترک کیا اور میں نے دل پر صبر کا پتھر رکھ لیا۔